بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ غزہ میں ہونے والی جنگ کے متعلق تازہ ترین خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، القصام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ 4 دنوں میں 35 اسرائیل فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیا ہے اور ہم نے مختلف طریقوں سے حملے کر کے 48 اسرائیل فوجیوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں لڑائی کے ایک انتہائی مشکل دن کے بعد یہ ایک مشکل صبح ہے، کیونکہ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ نتن یاہو نے کہا کہ ہماری فوج کو اس جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کے ایک فوجی کے ذریعے اسرائیل کے نشریاتی ادارے کو بتایا، جنوبی غزہ کی پٹی کے قصبے خان یونس پر کنٹرول قائم کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، اور اسرائیلی ریٹائرڈ جنرل زیو کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم حماس کو تباہ اور ختم نہ کر سکیں، جبکہ اسرائیل وزیر اعظم کا بار بار یہ کہنا ہے کہ حماس کو ختم کرنے تک جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین، اسرائیل فوج نے غزہ میں 137 فلسطینیوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ہمیں شہادتیں موصول ہوئی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ اور شمالی گورنریٹ میں 137 سے زائد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر کے اپنے قائم کیے ہوئے حراستی کیمپ میں لے جایا گیا، پھر وہاں بڑے گڑھے کھودے ہوئے تھے اور درجنوں شہریوں کو ان میں زندہ پھینک دیا گیا اور ان پر سیدھی گولیاں برسا کر شہید کر دیا، پھر بلڈوزر سے ان گڑھوں کے اندر مٹی ڈال دی گئی۔ جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ نجی گفتگو کے دوران جنگ بندی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مراکش میں زبردست مظاہرین اپنی حکومت پر زور ڈال رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں۔ دوسری جانب اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا اور اس کے ساتھ ہزاروں جاپانیوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ناظرین، تازہ ترین غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے سب سے مہلک حملے میں کم از کم 70 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق ڈنمارک کی شپنگ کمپنی میرسک نے اپنا کام بند کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اپنا کام دوبارہ تب شروع کرے گا جب حوثیوں کے حملے کے خلاف ایک کثیر القومی سیکیورٹی اقدام اپنی افواج کو تعینات کرے گی۔ ناظرین، حماس اور دیگر مزاحمتی دھڑوں نے موجودہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے تمام معاہدوں کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو عارضی طور پر روکنا قبول نہیں کریں گے۔ مطالبہ یہ ہے کہ اس جنگ کو مکمل ختم کیا جائے اور اس کے بعد قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، اور یہ مطالبہ اسرائیلی حکومت نے مسترد کر دیا، جو حماس کو مزید نقصان پہنچانے اور یرغمالیوں کو رہا کروانے پر بضد ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں مسلمانوں کے اسٹاربکس کے بائیکاٹ کے بعد تقریباً $11 بلین کا نقصان ہوا۔ اسٹاربکس کے سی ای او نے امن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں۔